آج کا موضوع میری ویڈیو کا بہت زیادہ اسلامی تاریخ کے حوالوں سے اہم ہے۔ میرے چینل پر آپ کو تاریخی حقائق کے ساتھ ہر مسئلے پر ویڈیو مل رہی ہے اور انشاءاللہ ہر مسئلے پر میں ویڈیو بناؤں گا جس میں متنازع مسائل ہوں۔ اس کی صحیح تاریخ اور اتھینٹسٹی کیا ہے وہ آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتا آ رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں، اور ابھی آپ میرے چینل پر جیسے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو اس طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیجئے۔ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے گا۔ اب میں ویڈیو کی طرف بڑھتا ہوں۔ ناظرین، یہ ایک مسئلہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان رہا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا، اس حوالے سے جو بھی تاریخی حقائق ہیں وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اب سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ ایک بخاری شریف جو اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں سے ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ نیز بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع نہ کی۔ اس روایت کا ناظرین صحیح مطلب کیا ہے، آگے آپ کو اس ویڈیو میں وہ بھی بتاؤں گا، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اسی روایت کو لے کر معاذ اللہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان ایک بغض کے طور پہ اور ایک معاذ اللہ دشمنی کے طور پہ کچھ لوگ یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ انہی کی کتاب میں موجود ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب بحیثیت مسلمان میرا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار کے لیے سخت اور آپس میں رحم دل۔ تو یہ رحم دلی ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے شیوا تھا، نہ کہ سختی کفار کے لیے تھی۔ بہرحال ناظرین، حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھایا، اور صحیح یہ ہے کہ حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، جس کا ذکر کثیر روایات میں موجود ہے۔ رہا سوال ناظرین جس روایت کا میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ بخاری شریف کی روایت کہ حضرت علی نے جنازہ پڑھایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلنے دیا، تو اس حدیث کی شرح کیا ہے اس سے بھی میں آج آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی جس روایت کی طرف سوال میں نے اشارہ کیا ہے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: دفنہا زوجہا علی لیلا ولم یؤذن بہا ابا بکر، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو ہی دفن کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات کی اطلاع نہ دی۔ بحوالہ صحیح البخاری کتاب المغازی، باب غزوہ خیبر، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 139۔ اس کی شرح میں شارحین حدیث نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان تھا کہ اس معاملے کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گئی ہوگی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود اطلاع پہنچانا ضروری نہیں سمجھا۔ لہٰذا اس روایت سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہی نہ ہوئی اور وہ جنازے میں شریک ہی نہ ہوئے۔ چنانچہ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اور علامہ احمد بن محمد قسطلانی ارشاد الساری میں ان الفاظ کے تحت فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات کی خبر اس لیے نہیں پہنچائی کہ وہ گمان کرتے تھے کہ یہ معاملہ حضرت ابو بکر سے پوشیدہ نہیں رہے گا، اور اس روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے اس بات پر دلالت ہوتی ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا علم ہی نہ ہوا تھا اور آپ نے ان کا جنازہ ہی نہ پڑھا تھا۔ بحوالہ فتح الباری شرح صحیح بخاری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 494۔ نیز
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ شاید اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وفات کی خبر مل چکی ہوگی، لہٰذا میرا بذات خود انہیں خبر دینا ضروری نہیں۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق سنن کبریٰ للبیہقی و مستدرک الحاکم جیسی معتبر ترین کتابوں میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں غسل دیں، پس میں نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل دیا۔ بحوالہ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409۔ مختلف روایات کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی اور کہا گیا ہے کہ ان کے چچا حضرت عباس نے پڑھائی، اور کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھائی۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 367۔ ناظرین، اس کے علاوہ متعدد روایات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازے میں حاضر ہونا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کرنا اور ان کا جنازہ پڑھانا مذکور ہے۔ چنانچہ امام بیہقی سنن کبریٰ میں اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ امام شیبی سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رات کو دفن کیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر آگے کیا۔ بحوالہ سنن الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 46۔ امام علی المتقی الہندی کنز الاعمال میں یہ نقل کرتے ہیں۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر و عمر جنازہ پڑھنے آئے، تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے کہا آگے بڑھیں اور جنازہ پڑھائیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا آپ رسول اللہ کے خلیفہ موجود ہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا۔ بحوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 515۔ اس کے علاوہ ناظرین الریاض النظرہ میں ہے، جس کا اردو ترجمہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں۔ امام جعفر اپنے والد سے، وہ ان کے دادا حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا مغرب و عشاء کے درمیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین آئے۔ جب جنازہ نماز پڑھنے کے لیے رکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر آپ آگے بڑھیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں، تو حضرت علی نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جنازہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھائے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات ہی میں دفن کیا گیا۔ اسے امام بصری نے اور ابن سمان نے موافقہ میں نقل کیا۔ بحوالہ الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176۔ ناظرین، اس کے علاوہ طبقات ابن سعد میں ہے، حضرت ابراہیم نخعی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی میں حضرت امام شیبی علیہ الرحمہ سے منقول ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بحوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 24۔ ناظرین، اس کے علاوہ حلیہ اولیاء میں حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت نقل فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ ناظرین یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا اور 4 تکبیرات کہیں اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام پر فرشتوں نے 4 تکبیرات کہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 4 تکبیرات کہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر پر، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیرات کہیں۔ بحوالہ حلیہ الاولیاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور روایت محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ القوی مدراج النبوہ میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ کی جنازہ کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، لیکن روزہ الاحباب وغیرہ کتب میں مذکور اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ علاوہ ان کے حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن العوام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس وقت موجود تھے۔ بحوالہ مدراج النبوہ مترجم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 686۔ ناظرین، امید ہے کہ اتنے زیادہ حوالے جو تاریخ کے واقعات سے اور روایات سے ہم تک پہنچے ہیں، اور یہ سب کے سب 100% اتھینٹک ہیں، ان میں کسی بھی قسم کا کوئی شائبہ نہیں کہ معاذ اللہ یہ کہیں سے بھی روایات من گھڑت یا ضعیف ہیں، بلکہ یہ روایت بہت زیادہ قوی اور بہت زیادہ مضبوط ہیں اور اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ یہ مسئلہ ناظرین بہت سیدھا اور سادہ ہے، اس کو بلا وجہ ایک متنازع مسئلہ بنایا گیا تھا، لیکن حقائق یہی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اور کچھ ویڈیوز جو میری پیچھے چل رہی ہیں ان کے کچھ بقیہ حصے رہتے ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔